رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، فرمایا جو برا عمل کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، آگے فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر اپنے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ڈٹ نہیں گیا، اکڑا نہیں، گناہ کر کے مغرور نہیں ہوا، بلکہ توبہ کرتا ہے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر اپنے اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتی ہے ندامت۔ گناہ کے بعد اگر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اللہ کا خوف ہو، ڈر آ جائے، تو پھر وہ بندہ اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر جائے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافیاں مانگے، تو بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو ڈٹ جائے، گناہ کر کے پھر مغرور ہو جائے، تکبر کرے، وہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام، آپ جب جنت کے اندر تھے تو آپ نے ایک گندم کا دانہ، مفسرین گندم کا دانہ مراد لیتے ہیں کہ وہ آدھا دانہ آپ نے کھایا۔ کیوں کھایا؟ شیطان نے قسمیں اٹھائی کہ آپ کو آب حیات ملے گی، ہمیشہ جنت مل جائے گی، آپ یہ دانہ کھا لیں۔ اس نے جھوٹی قسمیں اٹھائی، تو آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، پہلے کائنات میں اللہ کے نبی ہیں۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ نے اس سے پہلے جھوٹی قسمیں نہیں سنی تھی، لیکن جب سنی، وہ دانہ کھا لیا، اما ابا نے کھایا آدھا آپ کو دیا، تو یہ آپ سے ایک بھول ہو گئی، لغزش ہو گئی۔ بلکہ مشکات شریف کے اندر بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے لغزش ہوئی، زمین پر آئے، تو آپ نے فرمایا یہ میرے اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو مجھے تو بنایا ہی زمین کے لیے ہے۔ تو یہ ایک حکمت اللہ کی تھی، پوری ہونے والی تھی۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کیا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کھایا، جب زمین پر آئے تو پھر وہ ایک بھول تھی، ایک لغزش تھی، لیکن ڈٹے نہیں، اکڑے نہیں، بلکہ آپ نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ 350 سال روتے رہے، آسمانوں کی طرف نہ دیکھا، تو پھر اللہ نے جملے خود ہی آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے۔ تو دوسری طرف شیطان تھا جس نے غلطی کی، سجدہ نہیں کیا اور پھر ڈٹ گیا، اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، کہا اس نے کیا، ابا، انکار کر گیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں سے ہو گیا۔ پھر دلیلیں کیا دینے لگا، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے سجدے کے لیے کیوں حکم دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بھول آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی، لغزش ہوئی، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے نسل انسانیت کا انہیں باپ بنا دیا، ابو البشر بنا دیا۔ تو غلطی شیطان سے بھی ہوئی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو لعنتی بنا دیا، ہر ایک اس پر لعنت کرتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بات المختصر یہ ہے کہ گناہ کو گناہی لوگ نہیں سمجھتے، گناہ کرنے کے بعد پھر بڑے مغرور بنتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یعنی گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور پھر گناہ کے نام ہی لوگوں نے بدل دیے ہیں۔ یا ایک بندہ آتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس کا نام اس نے گپ شپ رکھا ہے کہ میں دوست کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، حالانکہ غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اس نے نام ہی بدل دیا، کہتا ہے میں گپ شپ لگا رہا تھا، یعنی گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نمرود جتنا پیسہ نہیں،
ہمارے پاس فرعون جتنا پیسہ نہیں، ورنہ ان لوگوں کا خدا بننے کو جی چاہتا ہے کہ ہم خدا بن جائیں۔ دیکھیے کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہونا تو وہ دوسرے کو 10,000 دے دیتا ہے، پھر وہ اس کی بڑی چپلوسی کرتا ہے، کبھی اس کے آگے لڈی ڈالتا ہے، کبھی پیچھے ڈالتا ہے۔ کیا وہ 10,000 ہضم تک کرنے تک اگر اس کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ بھی پھر کل کوشش کرے گا کہ یہ بھی میرا نوکر بنے نا۔ وہ تو پیسے ہضم کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کے ڈر کر سے کر رہا ہے، نہ وہ رقم ہضم کرنے کے لیے، اور دل سے اس کی عزت نہیں کر رہا، مجبور ہو کے کر رہا ہے کہ رقم لی ہے یا اس نے مجھے لالچ دیا ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمائیے چند دن کی چوندنی ہوتی ہے، چند دن کا یہ سارا غرور ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن مٹی کے اندر ملنے والا ہوتا ہے۔ تو لوگ کتنے مغرور بن جاتے ہیں، بڑے بڑے تکبر و غرور کرتے ہیں۔